عالم ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے حضور کو اللہ نے اتنی شان عطا کی کہ نبی کے ساتھ جن چیزوں کی نسبت ہو گئی وہ بھی بلند ہوتی نظر آتی، اللہ نے ان کو بھی بلند کیا ہے، مقام و مرتبہ دیا ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وقت تو اللہ نے سارا بنایا ہے، دن اور رات بھی اللہ نے بنائے ہیں، اسی طرح مہینے، سال، ہفتے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کسی دن کو عظمت عطا کر دی، کسی رات کو عظمت عطا کر دی، کسی موسم کو اللہ نے عظمت عطا کر دی، ان کو بڑا بنا دیا۔ یہ ساری کی ساری عظمتیں اور فضیلتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے آئی ہیں، اور یہی وجہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرما دیا، خیر القرون قرنی، میرا زمانہ بہترین زمانہ ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا زمانہ بہترین زمانہ ہے، اس زمانے کے بعد کائنات میں جتنی بھی ترقی آ جائے، اس زمانے کے بعد جو کچھ بھی ہو جائے، جو کچھ بھی بن جائے، لیکن حضور نے جس زمانے کو بہترین زمانہ قرار دے دیا، زمانہ بہترین وہی رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ کائنات کا بہترین زمانہ، اس کے بعد صحابہ کرام کا زمانہ۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس چیز کی بھی نسبت ہوتی چلی گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو مقام و مرتبہ دیا، اور یہی وجہ ہے کہ میرا اور آپ کا پیغمبر نبی اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کی ولادت بسعادت ہوئی، آپ کی پیدائش ہوئی۔ یقیناً وہ پیدائش کے کچھ لمحات تھے، کچھ اوقات تھے، وہ دنوں سے یقیناً بے مثال ہے جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی۔ وہ زمانہ یقیناً زمانوں سے بلند ہے، وہ ہفتہ یقیناً ہفتوں سے بلند ہے، وہ مہینہ یقیناً مہینوں سے بلند ہے، وہ سال سالوں میں بہترین ہے، بلند ہے، وہ زمانہ زمانوں سے بلند ہے۔ جس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کے اندر، ان مہینوں اور سال کے اندر زندگی گزاری، حتیٰ کہ دیکھتے دیکھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت اور رسالت کا اعلان کر دیا۔ یہ زمانہ بہترین زمانہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا یہ عالم ہے کہ ساری انسانیت، جن فرشتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ کو لکھنا شروع کر دیں یا بیان کرنا شروع کر دیں، اور ایک طرف دنیا کے اندر جتنے اوراق ہیں، جتنے درختوں کے پتے ہیں، ان کو ورقوں کے اندر تبدیل کر دیا جائے، اور کائنات میں جتنی قلمیں ہیں ان قلموں کو استعمال میں لایا جائے، کائنات میں جتنا پانی ہے اس پانی کی سیاہی بنائی جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو لکھنا شروع کر دیا جائے، تو جن، فرشتے، انسان، سیاہی، قلم اور آنکھ، یہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ میرے آقا کی، کائنات کے سردار کی، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زلفوں میں سے ایک زلف کی شان بھی نہ ہم لکھ سکتے ہیں، نہ بیان کر سکتے ہیں، یہ سب کا سب ختم ہو جائے گا۔ میرے نبی کے زلف کے
ایک بال کی شان بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ جس نے بھی کچھ لکھا ہے، جس نے بھی کچھ کہا ہے، اس کے سامنے یہی بات ہے، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بات از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر، مرتبہ اور مقام کے اندر کمی نہیں آ سکتی۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے بلند کر دیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں پھیلا دیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے طول و عرض میں بلند کر دیا۔ یہ نہ کسی کی محتاج ہے اور نہ ہی اس کو کوئی بیان کرنے کا حق ادا کر سکتا ہے۔ تو اس ماہ ربیع الاول کی وجہ سے، اس کی نسبتوں کی وجہ سے بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو کہی جا سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء بھیجے انسانیت کی ہدایت کے لیے، اور یہ سلسلہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا۔ گویا کہ نبوتوں کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے شروع فرمایا۔ اس کو یوں سمجھنا چاہیے کہ آسمان نبوت پر سب سے پہلا چاند جو چمکا اس کا نام آدم علیہ السلام تھا، پھر دوسرا چاند چمکا اس کا نام شیث علیہ السلام تھا، پھر تیسرا چاند چمکا اس کا نام نوح علیہ السلام تھا، پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہزاروں کی تعداد میں نبی اور رسول بھیجے جو انسانیت کی ہدایت کے لیے آئے، اپنے اپنے زمانے میں آئے، اپنے اپنے علاقہ اور خطے میں آئے۔ کوئی ایک خاندان میں آئے، کوئی ایک علاقہ میں آئے، کوئی اپنی برادری اور قوم میں آئے، کوئی ایک شہر کے لیے نبی بن کے آیا، کوئی ایک علاقہ کے لیے نبی بن کر آیا۔ لیکن اب ایک ایسے نبی اور رسول کی ضرورت تھی جو سب کا ہو کر آئے، جو سب کا بن کر آئے، جو سب کے لیے آئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کسی کہنے والے نے کہا، لاکھ ستارے ایک طرف، ظلمت شب جہاں جہاں، ایک طلوع آفتاب دشت و چمن سحر سحر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس کی نبوت چل سکے۔ اب تا قیامت کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، عبدالآباد زمانہ کے لیے نبوت رہے گی، رسالت رہے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رہے گی۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایتوں کی ہدایت بن کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روشنیوں کی روشنی لے کر آئے، نوروں کے نور لے کر آئے، سب کچھ لے کر آئے، اور ہر ایک چیز لے کر آئے، سب کا بن کر آئے، سب کا ہو کر آئے، سب کے لیے آئے۔ اس لیے میرا اور آپ کا نبی مشرق کا نبی ہے، مغرب کا نبی ہے، شمال کا نبی ہے، جنوب کا نبی ہے، اوپر والوں کا نبی ہے، نیچے والوں کا نبی ہے، عرب والوں کا نبی ہے، مشرق والوں کا نبی ہے، پوری کائنات کا نبی ہے۔ اس لیے اللہ تعالی نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا، نبوت کی تکمیل فرما دی۔ وہ تمام کی تمام عظمتیں، رفتیں، برکتیں جو نبوت کے اندر موجود تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو مکمل کر کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رکھ دیا، اور نبوت کی تکمیل کر کے
نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ اس لیے آج امت مسلمہ کا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے کہ جس کی نبوت چل سکے، جو اپنی نبوت کو چمکا سکے، جو اپنی نبوت کو چلا سکے۔ تا قیامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رہے گی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور یہ مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، اور ہمیں چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانے کی کوشش کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی کوشش کرے۔ اگر یہ کام ہم کریں گے اللہ دنیا کے اندر بھی عزتوں سے نوازے گا، آخرت کے اندر بھی یقیناً عزتوں سے نوازے گا۔ اور اگر اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر جلوس نکال دیا، یا اس دن کو عید میلاد النبی کی حیثیت دے دی، اور اپنے آپ کو سمجھ لیا کہ مجھے اب کسی اور کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کام میری نجات کے لیے کافی ہے، تو یہ خیال است و محال است و جنون، ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ جو صرف یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے دن کو جلوس نکال لیا، خوشی منا لی، اور اس کو عید میلاد النبی کا نام دے دیا، بس یہ چیز نجات کے لیے کافی ہے۔ جس لوگوں نے اس کے اندر شرکت کر لی وہ عاشق رسول ہیں، اور جن لوگوں نے اس کو کوئی اہمیت نہ دی، شرکت نہ کی، معاذ اللہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق نہیں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، میں ان لوگوں کو مخاطب کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ کیا تم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑے عاشق بننا چاہتے ہو؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑے عاشق بننا چاہتے ہو؟ حضرت عثمان ذو النورین، اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑے عاشق بننا چاہتے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو سب سے بڑے عاشق رسول تھے، انہوں نے یہ کام نہیں کیا، اس لیے کہ اس کام کی ان کے نزدیک کوئی اہمیت تھی، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن ہے، اس کے اندر جلوس بھی نکالنا ہے، اور اس دن کو عید میلاد النبی کا ہم نے قرار دینا ہے۔ اسلام میں دو عیدیں جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے مقرر فرمائی ہیں، عید الفطر کا دن، عید الاضحیٰ کا دن۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا دن جو ہے، جو اللہ نے ہمارے لیے مقرر فرمائے ہیں، اس کا ثبوت کہاں سے ملتا ہے؟ اس کا ثبوت قرآن و سنت سے ملتا ہے، حدیث کے اندر آپ کو ملے گا، فقہ کی کتابوں کے اندر ملے گا، سیرت کے اندر ملے گا، دنیا ہماری دلائل کی جتنی کتابیں ہیں ان کے اندر ملے گا۔ بخاری شریف کے اندر آپ کو باب مل جائے گا عید الفطر کا، عید الاضحیٰ کا۔ مسلم شریف کے اندر یہ باب ملے گا کہ عید الفطر کیا اہمیت رکھتی ہے، عید الاضحیٰ کا دن کیا اہمیت رکھتا ہے۔ اسی طرح سیاہ ستہ کی ساری کتابیں، اس کے علاوہ حدیث کی دوسری بڑی کتابیں، اس کے علاوہ فقہ کی کتابیں، وہ سارے کے سارے احکامات آپ کو ملیں گے کہ عید الفطر کو کیا کرنا ہے، ہمارے لیے عید الفطر کا دن کیا اہمیت رکھتا ہے، کیا مقام رکھتا ہے۔ اسی طرح عید الاضحیٰ کی کیا اہمیت ہے۔ کیا ان لوگوں کے سامنے یہ بات نہ آئی کہ ایک تیسری عید اور بھی ہے جس کا وجود بخاری شریف میں نہیں، جس کا وجود مسلم شریف میں نہیں، جس کا وجود اور ثبوت ابو داؤد شریف میں نہیں، ترمذی شریف میں نہیں، نسائی شریف میں نہیں، ابن ماجہ میں نہیں، مسند احمد میں نہیں،
اسی طرح حدیث کی دوسری بڑی کتابیں ہیں ان کے اندر نہیں، اور یہ فقہ کی کسی کتاب کے اندر اس کے احکام موجود نہیں ہیں، تو پھر یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے عید میلاد النبی؟ اور اس کو ایسا بنا کر پیش کیا جا رہا ہے جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے معیار بنا لیا کہ جو یہ کام کرے گا وہ عاشق رسول ہے، جو یہ کام نہیں کرے گا وہ عاشق رسول نہیں، وہ تو معاذ اللہ حضور کا گستاخ۔ کوئی ایک دلیل سامنے تو ہونی چاہیے یہ کام کرنے کے لیے۔ من گھڑت دلائل بہت سارے لوگ دیتے ہیں اور پیش کرتے ہیں، لیکن جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے، اگر اس کو عید قرار دینا ہے تو قرآن و سنت کے اس کے احکامات بھی ہونے چاہیے۔ قرآن و سنت اس کے احکامات دینے کے لیے، اس کے آداب بتلانے کے لیے، اس کی اہمیت بتلانے کے لیے بالکل خاموش ہے۔ دین اسی چیز کا نام ہے جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر چلے گئے۔ حضرات صحابہ کرام نے اس کے اوپر عمل کیا، اور پھر وہ پوری امت میں آج تک نقل در نقل، نسل در نسل چلتی آ رہی ہے۔ ہمارے اس دور کے اندر، قرب و جوار کے اندر، لاہور میں سب سے پہلا جلوس کس نے نکالا، اس کا موجد کون ہے؟ اس کا نام میں بتا سکتا ہوں۔ بر صغیر میں یہ کب وجود میں آیا، یہ بات چیت لمبی ہو جائے گی، میں اس کا ذکر کر سکتا ہوں۔ سب سے پہلے کس بادشاہ نے یہ جلوس نکالا، اس کا ذکر میں کر سکتا ہوں۔ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی معیار نہیں ہے، معیار قرآن و سنت کا نام ہے، قرآن کا نام ہے، حدیث رسول اللہ کا نام ہے، فقہ کا نام ہے، قیاس مجتہد کا نام ہے۔ یہ چار دلائل ہیں دین کے مسائل، احکامات ثابت کرنے کے لیے۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ، آپ کی سنت، آپ کا طریقہ، آپ کی سیرت کے ساتھ ہم جتنا قریب آئیں گے اللہ ہمیں اتنا بلند کرے گا، دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوں گے۔ اور دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی آپ کے ذہن میں رہے، یہ جو منگل کا دن گزرا ہے، منگل کو 9 ربیع الاول تھی، منگل کی رات میں ایک ایسا واقعہ رونما ہوا۔ حیدرآباد کا ایک علاقہ ہے حسین آباد، وہاں اس علاقے کے اندر چند بدبختوں نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک پتلا بنایا اور معاذ اللہ اس کو آگ لگائی اور نعرے بازی کی، اور کھلے عام حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی پر گالم گلوچ کیا، تبرہ کیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا ملک پاکستان اسلام کے نام پر بھلا بنا، یہ ملک اس وجہ سے معرض وجود میں آیا کہ جہاں قرآن و سنت کا نظام ہوگا، جہاں قرآن کا نظام ہوگا، سنت کا نظام ہوگا، اس ملک کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پہ کسی قسم کا کوئی حملہ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی حملہ کرتا ہے اس کو سزا دی جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردان رشید، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، آپ کی وہ شخصیات
جن کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں، جنہوں نے دین اسلام کی ایک ایک چیز ہم تک پہنچائی ہے، ان کا وقار ہوگا، ان کی نماز کی حفاظت ہوگی، ان کی عزت کی حفاظت ہوگی۔ اور یہ بات دیکھنے میں آ رہی ہے کہ جب کوئی خنزیر اٹھتا ہے، جو چاہتا ہے وہ منہ سے بھونک دیتا ہے اور کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جن شر پسندوں نے، جن لوگوں نے یہ مذموم حرکت کی ہے، ان کو کٹہرے میں لایا جائے، اور ملک پاکستان کے اندر جو قانون ہے، ناموس صحابہ کا قانون، اس کے مطابق اس کو سزا دی جائے، چاہے وہ کس شعبے کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ امیر ہیں یا کوئی غریب ہے۔ اس کا کسی کو کوئی حق نہیں کہ کوئی کتا اٹھتا ہے، کوئی خنزیر اٹھتا ہے، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر بھونکنا شروع کر دیتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر بھونکنا شروع کر دیتا ہے، اسی طرح دوسرے صحابہ اکرام پر بھونکنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ملک پاکستان اہل سنت والجماعت کا ملک ہے، اور سنی کبھی بھی اس بات کی اجازت نہیں دے گا۔ اس لیے ہم ملک پاکستان کے حکمرانوں کو اور اپنے اداروں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے ان کو کٹہرے میں لایا جائے، ان کو قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ یہ مطالبہ ہمارا، کیا آپ اس کا ساتھ دیتے ہیں؟ ماشاءاللہ ہمارا ملک بنا ہے اسلام کی حفاظت کے لیے، قرآن اور سنت کے نظام کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نموز اور عزت کی حفاظت کے لیے، اسی طرح صحابہ کرام کے عزت اور حفاظت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آج کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔